بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیل کی ساحرہ، ایک جادوگر کی سرگزشت جو فرعون بننے والا تھا، لیکن وہ فتنگر ایک حسین ملکہ کا غلام بن کر رہ گیا۔ ایپیسوڈ 7۔ اسی رات کا ذکر ہے کہ میں ماموں سیپا کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر آہستگی سے دستک دی۔ دروازہ کھولا گیا اور سیاہ چوغے میں ملبوس ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو چوغے میں اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ اس کا چہرہ اچھی طرح نظر نہ آتا تھا۔ سیپا اپنی جگہ سے اٹھے اور اس لڑکی نے خفیہ طور پر الفاظ کہے۔ میں آ گئی ہوں مقدس، لڑکی نے مترنم آواز میں کہا۔ ملکہ کی رنگ رلیوں کے جشن میں سے اٹھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن میں نے ملکہ سے کہا کہ دن کی گڑبڑ اور گرمی سے میرا دماغ بھنا گیا ہے، اور تب ملکہ نے مجھے محفل سے اٹھنے دیا تھا۔ اچھا چوغا اتار دو، یہاں تم محفوظ ہو، سیپا نے کہا۔ لڑکی نے اپنے چوغے کے بند کھول دیے اور وہ اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی، اور میرے سامنے وہی حسین پنکھا بردار لڑکی تھی جس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تھا اور گردن ہلائی تھی۔ وہ جوان اور خوبصورت تھی اور یونانی لباس پہنے تھی، جس کی وجہ سے اس کی ابھری ہوئی چھاتیاں نصف کے قریب عریاں تھیں۔ اس کے لمبے اور گھنگریالے بال ریشمی فیتے سے بندھے ہوئے تھے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے نازک پیروں میں سنہری ڈوریوں والے پیر تلے تھے۔ اس کی جھکی جھکی پلکوں کے سائے ان رخساروں پر رینگ رہے تھے جو کھلے ہوئے گلاب کی طرح تھے۔ اس کے پتلے سرخ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور گالوں پر خوبصورت گڑھے۔ سیپا کی نظر لڑکی کے یونانی لباس پر پڑی تو وہ غصے سے لال ہو گئے۔ شارمن، یہ کیا؟ انہوں نے اس کے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری ماں جو کپڑے پہنا کرتی تھی ان میں کیا برائی تھی کہ تم نے اپنے لیے یہ بیتکا لباس پسند کیا ہے؟ یہاں اپنے حسن کی نمائش کرنے اور لوگوں کے دل لبھانے نہیں آئی ہو۔ تف ہے تم پر کہ تم نے اپنا قومی لباس چھوڑ دیا۔ خفا نہ ہو مقدس کاہن، شارمن نے کہا۔ غالباً آپ کو معلوم نہیں کہ میں جس کی خادمہ ہوں وہ اسی لباس کو پسند کرتی ہے، کیونکہ ملکہ کی خدمت میں رہ کر مصری لباس پہننا گویا اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت میں بڑی جلدی میں آئی ہوں۔ اور اس تمام عرصے میں وہ برابر کنکیوں سے میری طرف دیکھتی رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، سیپا نے کہا، لیکن اپنی قسم اور اپنا فرض بھول مت جانا۔ ہاں، اپنے اس جشن کو البتہ بھول جاؤ جو ایک لعنت ثابت ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اپنے حسن کے غرور میں تم کوئی ایسا کام کر گزرو جو تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ یاد رکھو شارمن، اگر تم نے ہم سے دغا کی تو تم بچ نہ سکو گی۔ تم اس دنیا اور آنتی میں بھی چین نہ پا سکو گی۔ سپا کی گونجدار آواز کمرے کی خاموشی میں بڑی بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ نہ بھولو شارمن کہ تمہیں ایک خاص کام سے کلوپترا کی خادماؤں میں داخل کیا گیا ہے، ورنہ کسی بھی مصری عورت کا اس بدکار ملکہ کی خدمت کرنا آنتی کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ خیال رہے وہاں کی عیاشیاں تمہیں لبھا نہ لیں، وہاں کی جگمگاتی راتیں تمہیں اپنے فرض سے غافل نہ کر دیں، وہاں کی بدکاریاں تمہارے پاک دامن کو داغدار نہ کر دیں، اور تم اپنا فرض بھول کر مصیبت کے دلدل میں نہ پھنس جاؤ۔ میں تمہیں خبردار کیے دیتا ہوں شارمن کہ اگر ایسا ہوا تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ شارمن، سیپا نے کچھ دیر بعد کہا، بعض دفعہ میرا اعتبار تم پر سے اٹھ جاتا ہے۔ 2 راتوں پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ تم ایک صحرا میں کھڑی قہقہے لگا رہی تھی۔ تم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آسمان سے خون برسنے لگا، پھر خونی آسمان نے سر جھکا کر پورے مصر کو ڈھک لیا۔ لڑکی، یہ خواب میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تم سے نفرت نہیں کرتا، پھر بھی عجیب بات ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تم میری عزیز دار ہو، میں تمہیں بیٹی کی طرح چاہتا ہوں، لیکن سن لو شارمن، اگر تم نے ہمیں دھوکہ دیا تو میں تمہارے یہ خوبصورت سڈول بازو جس کی نمائش تم اس وقت کر رہی ہو کاٹ کر چیل کووں کے سامنے ڈال دوں گا۔ اگر وہ وقت آیا کہ جس کا خواب میں نے دیکھا ہے تو دیوتاؤں کی قسم میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری گردن مار دوں گا۔
پھر گدھ تمہاری کھوپڑی توڑ کر تمہارا بھیجا کھا جائیں گے اور تمہاری لاش بے گور و کفن پڑی رہ جائے گی، جسے گیدڑ ویرانوں میں گھسیٹتے پھریں گے، اور تمہاری روح گھر نہ پا کر آوارہ اور پریشان بھٹکتی رہے گی۔ اس پر شارمن خوف و دہشت سے بے اختیار کئی قدم پیچھے ہٹ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ ایسی بد دعا مت دیجیے، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ آخر کیا قصور ہوا ہے مجھ سے؟ میں آپ کے اس بھیانک خواب کے متعلق کچھ نہیں جانتی، اور نہ میں رمال ہوں کہ خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ کیا میں نے آپ کے ہر حکم کی تعمیل نہیں کی؟ کیا میں نے آپ سے کلوپترا کے محلات کی ایک ایک بات نہیں بتائی؟ کیا میں نے اپنے مقصد کی خاطر کلوپترا سے اس قدر اعتماد حاصل نہیں کر لیا ہے کہ وہ مجھے اپنی بہن سمجھنے لگی ہے اور مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی؟ کیا میں آپ کی جاسوس اور ملکہ کی رازدار نہیں بن گئی ہوں؟ کیا میں کلوپترا کی اور محلات کے غلاموں اور کنیزوں کی نظر میں ایک خاص درجہ حاصل نہیں کر لیا ہے؟ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، پھر بھی آپ مجھے سرزنش کرتے ہیں اور میری طرف سے مطمئن نہیں ہیں، سوائے اس کے اور کیا کہوں کہ میری قسمت ہی بری ہے۔ اور پھر وہ رونے لگی اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس حالت میں وہ اور بھی زیادہ حسین معلوم ہو رہی تھی۔ بس اب یہ رونا دھونا بند کرو، سپا نے چڑ کر کہا۔ میں نے جو کچھ کہا وہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن خیال رہے اب کبھی یہ بے شرمی کا لباس پہن کر ہمارے سامنے مت آنا، ہم یہاں اپنی آنکھیں سینکنے نہیں آئے ہیں۔ لڑکی، دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں پونچھ کر میری طرف دیکھا، جیسے کہ وہ کبھی روئی ہی نہیں تھی۔ میں سمجھتی ہوں شہزادے، ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں، اس نے کہا۔ شارمن، تمہارا خیال غلط ہے، میں نے شرم سے سرخ ہو کر کہا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی۔ جب میں سیاہ فام غلام سے دست بگریباں تھا تو تم کلوپترا کے رتھ میں اس کے پیچھے کھڑی پنکھا جھل رہی تھی۔ کیوں، اب یاد آیا؟ ہاں یاد آیا، اس نے کہا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچنے لگی اور اس کی آنکھوں میں بجلیاں سی کوند گئیں۔ اوفو، کیا بہادری سے لڑے تھے تم! میں کھڑی تم دونوں کو زمین پر لڑکتے دیکھ رہی ہوں، اور حالانکہ اس وقت میں تمہیں نہ جانتی تھی، لیکن دل سے یہی چاہتی تھی کہ فتح تمہاری ہی ہو۔ غالباً تم نہیں جانتے کہ اس کا بایاں ہاتھ اڑا دینے کا مشورہ بھی کلوپترا کو میں نے ہی دیا تھا۔ اگر اس وقت میں تمہیں جانتی ہوتی تو دیوتاؤں کی قسم اس کی گردن اڑوا دیتی۔ اور وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ تم یہ کیا فضول کی باتیں لے کر بیٹھی ہو؟ سپا نے کہا۔ وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ، مطلب کی بات کرو اور جلدی سے رخصت ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کلوپترا تمہاری طرف سے کھٹک جائے۔ اے مصر کے ہونے والے فرعون، اپنی اس کنیز کی بات ذرا غور سے سنیے، شارمن نے کہنا شروع کیا۔ میں تمہاری چچا کی لڑکی ہوں۔ میرے والد کا جو تمہارے والد کے حقیقی بھائی تھے، ایک عرصہ ہوا کہ انتقال ہو چکا ہے، مطلب یہ کہ میری رگوں میں بھی وہی شاہی خون گردش کر رہا ہے جو تمہاری رگوں میں ہے۔ میں بھی تمہاری ہی طرح مصر کے قدیم مذہب کی معتقد ہوں اور انہی دیوتاؤں کو پوجتی ہوں جنہیں تم پوجتے ہو۔ مجھے بھی یونانیوں سے نفرت ہے اور تمہیں مصر کے تخت پر بیٹھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اسی لیے میں اپنی حیثیت فراموش کر کے عارضی طور پر کلوپترا کی خادمہ بن گئی ہوں، تاکہ میں اپنی قابلیت کے ذریعے سے وہ زینہ تیار کر لوں جو وقت آنے پر تمہیں مصر کے تخت تک پہنچا دے۔ اور اے مصر کے ہونے والے فرعون، وہ زینہ تیار ہو چکا ہے۔ اور اب سنو ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تمہیں کلیوپیٹرا کے محل میں داخل ہو کر اپنا اثر جمانا شروع کرنا ہے، پھر خواجہ سراؤں اور خاص افسروں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانا ہے۔ کئی ایک کو میں ملا چکی ہوں۔ اس کے بعد تم کلیوپیٹرا کو قتل کر دو گے اور ساتھ ہی ساتھ خفیہ راستوں سے گزرتے ہوئے محلات کے صدر دروازے پر پہنچو گے اور ہم وہ دروازہ کھول دیں گے۔ سپا چند بہادروں کے ساتھ باہر منتظر کھڑے ہوں گے جو دروازہ کھلتے ہی اندر گھس آئیں گے اور ان محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے جو کلیوپیٹرا کی خبر سن کر پہلے ہی سے بدحواس اور پریشان ہوں گے۔ البتہ جو لوگ ہمارے وفادار ہوں گے یا اس کا وعدہ کریں گے، ان کی جان بخشی کر دی جائے گی، اور یوں کلیوپیٹرا کے محلات پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے 2 دن بعد سکندریہ میں بھی تمہارا قبضہ ہو جائے گا، عین اس وقت کے
جب ان شہروں میں جہاں کے لوگ تمہیں فرعون تسلیم کر چکے ہیں بغاوت شروع ہو جائے گی، کلوپترا کی موت کے صرف 10 منٹ بعد تم مصر زیریں اور مصر بالا کا تاج اپنے سر پر رکھ لو گے۔ تو یہ ہے ہماری تجویز۔ ہر چند کے انوال را کے کاہن میرے متعلق اب کچھ اچھی رائے نہیں رکھتے، لیکن اے مصر کے ہونے والے فرعون، تم دیکھ سکتے ہو کہ میں اپنا فرض کس خوبی اور تندہی سے انجام دے رہی ہوں۔ میں نے تمہاری باتیں سن لیں شارمن، میں نے کہا، یقین نہیں آتا کہ اتنی عمر کی لڑکی، کیونکہ اس کی عمر صرف 20 سال سے زیادہ نہ تھی، سازش کا ایسا زبردست جال بن سکتی ہے۔ یہ خاکہ پورے کا پورا شارمن ہی کا بنایا ہوا تھا، لیکن میں پہلی ملاقات میں اس لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ کلوپترا کے محل میں پہنچنے کی کیا صورت ہوگی؟ بے حد آسان کام ہے یہ تو۔ کلوپترا کو جوان اور طاقتور مرد بہت پسند ہیں، اور اگر ہونے والا فرعون کنیز کی اس گستاخی کو معاف کر دے، تم بہت خوبصورت ہو اور طاقتور بھی۔ جب کلوپترا نے تمہیں دیکھا اور 2 دفعہ مجھ سے کہا کہ میں معلوم کروں کہ یہ خوبصورت اور طاقتور نجومی کہاں رہتا ہے، کیونکہ اس نے کہا جو نجومی دیغزن کو اٹھا کر پٹک دے گا وہ یقیناً علم نجوم میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا ہوگا، اور مصر کے ہونے والے فرعون، میں نے وعدہ کر لیا کہ بہت جلدی میں اس نجومی کا پتہ لگا لوں گی۔ اور ہرماسیس، اب سنو، دوپہر کو تم محل کے دروازے پر آ جانا اور محافظوں سے کہنا کہ تم خاتون شارمن سے ملنا چاہتے ہو، میں وہیں تم سے ملوں گی، اور آج ہی میں کلوپترا سے تمہاری بازیابی کی اجازت لے لوں گی، اس لیے اسی وقت تمہیں اس کی خوابگاہ میں لے چلوں گی، تاکہ جب کلوپترا دوپہر کی نیند سے بیدار ہو تو تمہیں وہاں موجود پائے۔ اس کے بعد تمہیں اپنی قابلیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا۔ ہاں، اتنا سن لو کہ کلوپترا کو جادو اور نجوم سے خاص دلچسپی ہے، اور وہ رات گئے تک محل کی چھت پر کھڑی ہوئی آسمان کو تکتی رہتی ہے اور ستاروں کی چال معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ قسمت معلوم ہوتا ہے یاد کر رہی ہے۔ کلوپترا نے اپنے خاص نجومی کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے۔ بات یوں ہوئی کہ اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ قاسیوس اینٹونی کو شکست دے دے گا، چنانچہ کلوپترا نے اپنی اس فوج کو جو شام کی طرف گئی تھی حکم دیا کہ وہ فوراً قاسیوس کی مدد کو پہنچے، کیونکہ کلوپترا ہمیشہ ابھرتے ہوئے ستاروں کی پرستش کرتی ہے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی اینتھنی نے قاسیوس اور بروتوس کی فوجوں کو شکست دے دی، اور یوں ڈسکارڈس کی پیشن گوئی غلط ثابت ہو گئی تھی، اور ان نجومی صاحب کو محل سے نکال دیا گیا۔ سنا ہے کہ اب وہ سکندریہ کے بازاروں میں مجمع لگا کر جڑی بوٹیاں بیچتا اور ستاروں اور نجوم پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ شاہی نجومی کی جگہ اب خالی ہے، اور یہ عہدہ یقیناً تمہیں ملے گا، اور پھر ہم عین عصائے شاہی کے سائے میں اپنا کام کریں گے، اور ایسی خاموشی اختیار کریں گے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوگی۔ ہاں، اس کیڑے کی طرح جو سیب کے قلب میں رہ کر اطمینان سے اپنا کام کیے جاتا ہے، اور کسی کو بھی اس وقت تک اس کیڑے کے وجود کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ سیب پھٹ نہیں جاتا۔ ہرماسیس، تمہارا خنجر کلوپترا کے سینے میں اتر کر مصر کے غلاموں کی زنجیریں کاٹ کر رکھ دے گا۔ میں نے پھر ایک بار حیرت سے شارمن کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایسی بے خوفی تھی جو میں نے پہلے کبھی کسی کے چہرے پر نہ دیکھی۔ تو یہ ہے وہ شارمن جسے میں پسند کرتا ہوں، سیپا نے کہا، اور اب اپنا شرمناک لباس ڈھانپ لو اور جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ تمہاری ہدایت کے مطابق ہرماسیس کل محل کے دروازے پر آ جائے گا۔ جاؤ، دیوتا تمہاری حفاظت کریں۔ شارمن نے سیاہ چوغا اپنے جسم کے گرد لپیٹا، سیپا کو سلام کیا، جھک کر میرا ہاتھ چوما اور کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، شارمن کے جا چکنے کے بعد سیپا نے کہا، مجھے اس پر کچھ زیادہ اعتبار نہیں۔ میرا خیال ہے آپ اس سے ذرا سختی سے پیش آئے، میں نے کہا۔ ہاں، لیکن بے سبب نہیں۔ ہرماسیس، میں تمہیں خبردار کر دیتا ہوں کہ شارمن کی طرف سے ہوشیار رہنا، وہ بڑی ضدی لڑکی ہے اور اپنی مرضی کی مالک۔ جب ضد پر آ جائے تو اسے برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی، اور جو راستہ پسند کرتی ہے اس پر چل دیتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ ذہن اور جذباتی ہے۔ میں دیوتاؤں سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اس کے جذبات ابھر کر اسے اپنے مرض سے غافل نہ کر دیں۔
اگر ایسا ہوا تو وہ جذبات کی غلام بن کر رہ جائے گی اور کسی بھی بھلے یا برے طریقے سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے گی جسے وہ حاصل کرنا چاہتی ہوگی۔ چنانچہ اسی لیے میں اسے ہمیشہ ڈانٹتا اور ڈراتا رہتا ہوں، مبادا وہ ہمارے اختیار سے باہر ہو جائے۔ افسوس افسوس ہرماسیس، ہماری ایک کارکن ایک جذباتی لڑکی ہے، لیکن کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ مجھے شارمن پر اعتبار نہیں۔ دیوتا کریں کہ وہ آخر تک ہماری وفادار رہے۔ وہ جوان ہے اور خوبصورت بھی، اور مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ اپنی جوانی کے جوش اور خوبصورتی کے غرور میں کوئی ایسی حرکت نہ کر گزرے جو ہماری اور پورے مصر کی تباہی کا باعث بن جائے۔ افسوس، صد افسوس، سپا نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا۔ ہمارے اعلیٰ مقصد کی بنیاد ایک عورت کی وفاداری پر قائم ہے، اور عورت اسی کی وفادار رہتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، اور جب وہ محبت کرتی ہے تو اس کی بے وفائی بھی وفا بن جاتی ہے۔ عورت جذبات کی لہروں میں بہتی رہتی ہے، کبھی تو وہ دنیا کی ہر چیز سے بلند ہو جاتی ہے اور کبھی ہر چیز سے پست۔ عورت سمندر کی طرح ہے جس میں مد و جز ہوتا رہتا ہے، عورت بادلوں کی طرح ہے مسلسل بدلتی ہوئی۔ ہرماسیس، اس شارمن سے ہوشیار رہنا، بہت ممکن ہے کہ یہ تمہیں کسی اور طرف بہا لے جائے یا کسی چٹان سے ہی ٹکرا دے، اور تمہارے ساتھ مصر کی امیدیں بھی پاش پاش ہو جائیں۔ دوسرے دن میں نے نجومیوں کا لباس پہنا، یعنی ڈھیلا ڈھالا چوغا، سر پر ٹوپی جس پر ذرا بفت کا کام تھا، پٹے سے نوشتہ جات کی تختی اور بردی کاغذ کا پلندہ لٹکایا جس پر علوم نجوم کے حروف اور نشانیاں تھیں۔ ہاتھ میں آبنوسی عصا لیا جس کی مٹھی ہاتھی دانت کی بنی ہوئی تھی۔ یہ عصا نجومیوں اور جادوگروں کی نشانی سمجھا جاتا تھا، اور یوں لیس ہو کر میں مامو سیپا کی رہبری میں محلات کی طرف چل پڑا۔ آخر کار شارع ابو الہول پر سے گزر کر ہم محلات کے صدر دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے کی چوکھٹ سنگ مرمر کی تھی اور اس کے کیواڑ کھلے ہوئے تھے۔ اندر کی طرف دروازے کے دائیں بائیں محافظوں کی بیرکیں تھیں، اور ہمارے وہاں پہنچ کر مامو سیپا میری سلامتی اور فتح و کامرانی کی ہزاروں دعائیں دینے کے بعد رخصت ہو گئے۔ میں بے خوفی اور بے پرواہی سے دروازے میں داخل ہو گیا۔ فوراً ہی محافظوں نے مجھے روک لیا اور میرا نام اور کام پوچھنے لگے۔ میں ہرماسیس نجومی ہوں، میں نے جواب دیا، اور خاتون شارمن سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر محافظ دائیں بائیں ہٹ گئے اور میں گزر گیا، لیکن عین اسی وقت ایک افسر جو پولوس نامی ایک رومی تھا آگے بڑھ آیا اور محافظوں کو ڈانٹنے لگا کہ وہ اپنا اطمینان کیے بغیر ہی مجھے کیوں اندر جانے دے رہے تھے۔ یہ پولوس دوہرے بدن کا آدمی تھا، لیکن اس کا چہرہ عورتوں جیسا تھا، اور کثرت شراب نوشی کے باعث اس کے ہاتھ میں راشا آ گیا تھا، اور چند ثانیوں تک گھور گھور کر مجھے دیکھتا رہا، اور پھر اس نے مجھے پہچان لیا۔ ارے، اس نے کہا، یہ تو وہی ہے جس نے کل نوبیا کے تیغزن کو پٹخ دیا تھا۔ تیغزن جو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی یاد میں میری کوٹھی کے نیچے پڑا کر رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ برا ہو اس سیاہ فام غلام کا، کمبخت اپنا ہاتھ کٹوا بیٹھا۔ اسے میں نے ہی مقابلے پر اکسایا تھا، کیونکہ میں نے ایک سپاہی سے شرط باندھی تھی اور مجھے یقین تھا کہ تیغزن جیت جائے گا، لیکن اب وہ کبھی کسی سے لڑ نہ سکے گا۔ لعنت ہو اس پر۔ ہاں صاحب، تو کیا کہا تھا آپ نے؟ آپ خاتون شارمن سے ملنا چاہتے ہیں نا؟ بس تو پھر آپ اندر نہیں جا سکتے۔ دوست، ہم سب خاتون شارمن کے پرستار ہیں، حالانکہ وہ ہماری آہوں کے بدلے میں ہمیں چانٹے رسید کرتی رہتی ہے، تاہم وہ ہماری دیوی ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہائے کیا لڑکی ہے! چنانچہ ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ جیسی آنکھوں اور چوڑے چکلے والا آدمی ہم پر بازی لے جائے اور شارمن ہم کو چھوڑ کر آپ کی گردن میں اپنی نازک باہوں کی مالا پہنا دے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیوتاؤں کی قسم، یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم یہاں خاک چاٹتے رہیں اور آپ اس کے سرخ سرخ ہونٹوں سے امرت پیتے رہیں۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، جی ہاں، کبھی نہیں۔ جناب، میں نے ملائمت سے مگر تمکینت سے کہا، آپ میری آمد کی اطلاع خاتون شارمن کو پہنچا دیں، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ پولوس ہنسنے لگا۔ واہ کیا شان ہے! فرماتے ہیں میں انتظار نہیں کر سکتا؟ آخر آپ ہیں کون؟ جولیس سیزر؟ تشریف لے جائیے جناب، لوٹ جائیے یہیں سے،
غالباً آپ کو معلوم نہیں کہ نیزے کی نوک سینہ توڑ کر پشت کی طرف نکل آتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ سنو یار، ایک اور محافظ نے کہا، یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نجومی ہیں اور غالباً ساحر بھی، چنانچہ ہم کیوں نہ اپنی قسمتوں کا حال ان سے پوچھیں، اور اگر 2-4 شعبدے بھی ہو جائیں تو کیا مذائقہ ہے، ذرا دل لگی رہے گی۔ ہاں بہت اچھا، اگر آپ مجھے آزمانا چاہتے ہیں تو یوں ہی صحیح جناب۔ میں اس آدمی کی طرف گھوم گیا جو پولوس کے قریب کھڑا ہوا تھا اور میرے شعبدے دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ ذرا آگے آ جائیے، یہاں میرے سامنے، میں آپ کی آنکھوں میں جھانک کر آپ کی قسمت کا حال معلوم کر لوں گا۔ اچھی بات ہے، اس نے کہا، لیکن میں تو جناب خاتون شارمن کو ہی ساحرہ سمجھتا ہوں، اگر وہ میری آنکھوں میں جھانکے تو کچھ مزہ بھی آ جائے گا۔ ہاں تو نجومی صاحب جھانکیے میری آنکھوں میں۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا، جوان میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وسیع و عریض میدان ہے اور رات کا وقت ہے۔ میدان میں بہت سی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ان میں تمہاری بھی لاش دیکھ رہا ہوں جس کا گلا ایک چرخ ادھیڑ رہا ہے۔ جوان، 1 سال کے اندر اندر تمہاری موت واقع ہو جائے گی اور اس طرح کے ایک تلوار تمہارے پیٹ کے آر پار ہو جائے گی۔ دیوتاؤں کی قسم، اس نے سمندر کے جھاگ کی طرح سفید ہو کر کہا، بڑے منحوس نجومی ہو تم، اور گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میری یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ چند مہینوں بعد ہی اس نوجوان محافظ کو ایک فوج کے ساتھ قبر میں بھیج دیا گیا تھا۔ اب آپ آ جائیے، میں نے پولوس سے کہا۔ دیکھیے، میں اس دروازے میں داخل ہو جاؤں گا اور آپ مجھے روک نہیں سکیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بھی اپنے پیچھے پیچھے لے چلوں گا۔ ہاں تو اپنی نظریں میرے عصا کی موٹھ پر گاڑ دیں۔ اپنے ساتھیوں کے اصرار سے مجبور ہو کر پولوس نے بادل ناخواستہ ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے عصا کی موٹھ اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ اسی موٹھ پر نظریں گاڑے رکھو۔ ہاں یوں ہی، شاباش۔ پولوس موٹھ کو گھورتا رہا یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ اب میں نے عصا ہٹا کر اپنا چہرہ اس کے سامنے کر دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اپنے اثر میں لے لیا۔ میں ایک قدم دائیں طرف ہٹا تو پولوس بھی اسی طرف گھوم گیا تھا، بائیں طرف ہٹا تو پولوس بھی اسی طرف گھوم گیا۔ اب پوری طرح وہ میرے اثر میں تھا۔ وہ قدم قدم پیچھے ہٹنے لگا یہاں تک کہ صدر دروازے میں سے گزر گیا۔ پولوس ایک غلام کی طرح میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ دروازے میں سے گزر کر میں نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور پولوس دھم سے زمین پر گر پڑا اور فوراً آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہو معزز رومی، اب تو میرے کمال کے قائل ہوئے، میں نے کہا۔ دیکھو، ہم دروازے سے گزر کر اندر آ گئے ہیں، کہو تو کوئی اور کمال دکھاؤں؟ طوفان کے دیوتا ٹائفون کی قسم، ایک محافظ نے جس کا نام برونوس تھا وہ کہنے لگا، ہم اور کچھ دیکھنا نہیں چاہتے صاحب، ہم آپ کے کمال کے قائل ہو گئے ہیں، تاہم میں آپ کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ جو آدمی محض اپنی آنکھوں کی مدد سے ہمارے افسر کو غلام بنا لے وہ بڑا ہی خطرناک آدمی ثابت ہو سکتا ہے۔ کمال ہے صاحب کہ پولوس جیسا ہٹ درم آدمی آپ کے پیچھے پیچھے ایک غلام کی طرح چلا آئے۔ اوفو، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایک آنکھ عورت اور دوسری میں شراب ہوگی، ورنہ پولوس کسی اور کی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ عین اسی وقت شارمن آ گئی، اس کے ساتھ ایک مسلح غلام تھا۔ وہ اپنی پشت کی طرف ہاتھ باندھے کہیں خلاؤں میں دیکھتی جیسے بڑی بے پرواہی سے چلی آ رہی تھی۔ جب وہ قریب آئی تو محافظوں نے بڑے ادب سے جھک کر اسے سلام کیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ محلات شاہی میں کلوپترا کے بعد شارمن ہی کی سب سے زیادہ عزت تھی اور ملکہ کے بعد اسی کا حکم چلتا تھا۔